السلام علیکم، میں ہوں مطہر شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مطہر اسلامک آفیشل۔ دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں اور ایک ایسی حدیث مبارکہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد آپ تمام حضرات کی زبانوں پر بے اختیار انشاءاللہ سبحان اللہ نکلے گا۔ سن تو صحیح کہ کیا حدیث مبارکہ ہے اور کیا دعا ہے۔ اتنی کمال کی اور اتنی فضیلت کی دعا ہے اور اتنی آسان دعا ہے کہ ہر کوئی اس کو سیکھ بھی سکتا ہے اور عمل بھی کر سکتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں دعا کی طرف۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بھی سنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ضرور سنائیے۔ تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھ لے گا تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے گا ضرور دے دے گا۔ ایک مرتبہ پھر سنیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ سے بھی سنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ضرور سنائیے۔ تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھ لے گا تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے گا ضرور دے دے گا۔ تو وہ دعا یہ ہے: اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ ترجمہ: اللہم انت خلقتنی، اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، وانت تہدینی اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، وانت تطعمنی اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، وانت تسقینی اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، وانت تمیتنی اور آپ ہی مجھے ماریں گے، وانت تحیینی اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ یہ حدیث طبرانی کی حدیث ہے۔ اور اس حدیث پاک کی فضیلت میں ایک اور روایت سنیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ 7 مرتبہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور جو بھی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے تھے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی آسان دعا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری دعائیں اللہ جل شانہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مختصر اور اس آسان دعا کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے ایک شہر سے کسی ایک مسلمان بھائی نے اس کو سیکھا اور اس پر عمل کیا تو ہمیں بھی اس کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کا پورا اجر ملے گا اور قیامت کے لیے ہمیں بہت بڑا ذخیرہ بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔